کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ پاک اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسے اختلافات ہوئے تھے جس کے سبب آج تک امت کے درمیان اس موضوع سے متعلق اختلاف جاری ہے؟ کیا کچھ روایات بھی ہمیں ایسی ملتی ہیں جس سے ایسا کوئی اشارہ ملتا ہو؟ آپ نے ایک بڑا سلگتا ہوا سوال کیا ہے. جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے روافض زمانہ، ایک ہے خوارج زمانہ. ٹھیک ہے. خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ ولعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. ان کا اصل کام یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن کرواتے ہیں. ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو لیا ان کو چھوڑ دیا. لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ. واہ واہ. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھے، لوگ اپنے دلوں کی ناپاک لڑائی ان پاکوں کے نام سے لڑنا چاہتے ہیں اور امت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، توڑ کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ نہ اپنے کلمے پورے، نہ نمازیں پوری، نہ قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہے، نہ عبادات ہیں، نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایون دین گھر کے معاملات دیکھ لو تو شریعت سے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں اور فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، اس نے یہ. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے درمیان فقہی اختلاف تو رہا جو کہ باعث رحمت بھی ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. وہ اختلاف امتی رحمت کا مصداق ہے. صحیح. اچھا، اگر کوئی اختلاف ہوا بھی ہے نا حضرت حافظ صاحب، دا اینڈ اگر آپ دیکھیں تو بات صلح پہ ختم ہوئی ہے. کوئی اختلاف اگر ہوا بھی ہے تو وہ صلح پہ بات ختم ہوئی. اور اس کے اندر بھی مزہ یہ تھا، میں مزے کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ان کو مزید اور جلن ہو جتنے جلتے ہیں صحابہ سے اور اہل بیت سے. وہ یہ تھا کہ اس کے اندر اس مخالفت میں نہ دشمنی تھی، نہ توہین تھی، نہ بے ادبی تھی، نہ گستاخی تھی. اس کے اندر صرف یہ کہ ایک دوسرے کی بات پوری پہنچ نہیں پا رہی تھی. جی، بس اتنی بات تھی. ورنہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے. آپ جو واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ، اختلاف فقہی تھا. باقی اگر یہ تھا تو اس کا کوئی بھی کسی بھی موقع پر ہوا ہے تو دا اینڈ صلح پہ بات ختم ہوئی. اچھا، یہ دوسری بات. اب تیسری بات رہ گئی بات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات والا صفات کو لے کر اور صحابہ اور اہل بیت پر بات کرنا. اگر کوئی کہے کہ وہ ان کے مخالف تھے تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ٹوٹل محنت کر کے کمائی اور اپنے شاگرد اور اپنے مرید اور اپنے خاص اور اس امت کے سب سے بڑے طبقے کے لوگ پیش کیے، نبی پاک کے جانے کے بعد کیا معاذ اللہ ان کا یہ کردار تھا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ تو پورے دین کو داغدار کرنے والی بات ہے. تو پھر بات یہی آ گئی نا کہ جب کلمہ پڑھنے والے ہی ان کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر باقی گستاخ تو سر اٹھائیں گے نا. تو پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ حضرت حافظ صاحب، سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پر. اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا قضیہ فدق ہے، اس کو لے کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر کہ آپ نے باغ نہیں دیا. میں نے کہا یہ وہی صدیق اکبر نہیں ہے کہ جنہوں نے سارا مال حضور پر لوٹا دیا تھا؟ واہ واہ واہ. یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق نہیں جو فرماتے ہیں مالی الا لک یا رسول اللہ، کیا میں اور میرا مال حضور آپ کا نہیں ہے؟ یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق نہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ حضور کا گھرانہ پسند ہے. کیا یہ وہی حضرت ابوبکر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی نہیں ہے جن کے خرچ کا اور جن کے تقوی کا اور جن کی صداقت کا ذکر قرآن مجید برہان رشید کر رہا ہے؟ تو پھر ان پر ایسی بات کرنا یہ تو ویسی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، رہ گئی بات یہ کہ یہ جو قضیہ فدق ہے اس کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے جس پر اتنا شور مچایا جاتا ہے؟ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، بات یہ ہے اگر یہ جو قضیہ فدق ہے اس کے بارے میں تحفہ اثنا عشریہ کو پڑھا جائے نا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں قضیہ فدق کے معاملے میں جو بھی اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز سے کام لیا جاتا ہے، یعنی رطب و یابس مکس کیا جاتا ہے اور وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جو دونوں کی طرف شایان شان نہیں ہے، یہ تو بات ہے بالکل جھوٹ اور بالکل غلط ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے باغ دیا ہی نہیں، ان کا حق بنتا تھا، یہ بات بھی غلط ہے. سمجھ آ رہی؟ جی. اچھا، اس بات کو لکھنے کے بعد آپ نے جو اگلی بات لکھی وہ بڑی خاص بات. آپ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا نا کہ شاید سیدہ پاک مجھ سے ناراض ہیں تو حضرت صدیق اکبر آپ کے دروازے اقدس پر پہنچے اور فرمایا دھوپ میں کھڑا رہوں گا جب تک آپ یہ اعلان نہ فرما دے کہ میں آپ سے راضی ہوں. ایک روایت یہ کہ حضرت سیدہ پاک نے فرمایا میں کیوں ناراض ہوں گی، میں آپ سے راضی ہوں.
یہ صاحب عبدالعزیز محدث سے دلوی لکھ رہے ہیں. اچھا اگر اسی بات کو ہم تھوڑا آگے ریاض النظرہ کے اندر دیکھیں, فصل الخطاب میں دیکھیں, ابن دمام کی کتاب الموافقہ میں دیکھیں, یہ ساری کتابوں کے اندر اگر ہم دیکھیں, اس کے اندر ایک اور بڑی پیاری روایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ شاید کوئی ایسی بات کسی نے کی ہے کہ شاید سیدہ ناراض ہیں, تو حضرت صدیق اکبر آپ کے دروازے اقدس پر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ پاس بیٹھے تھے, فرمانے لگے فاطمہ آپ کو صدیق اکبر کا آنا گوارا ہے یا ناگوار ہے, آپ بتا دیں. فرمایا میں کیوں ناگوار کروں, آپ تشریف لائیں نا, مسئلہ تو حل ہو گیا. یہ روایت کوئی نہیں بیان کرتا. اچھا دوسری روایت ایک اور, وہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا سے انہی کتابوں میں موجود ہے. فرمایا کہ صدیق اکبر جب دروازہ اقدس پہ آئے نا سیدہ پاک کے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے, مجھے شاید ایسی بات پتہ چلی ہے کہ آپ ناراض ہیں. تو صدیق اکبر کے اس بات پر حضرت مولا علی سیدہ پاک کے پاس جلوہ گر تھے. آپ نے فرمایا سیدہ قسم دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو آنے کی اجازت دیں اور اعلان کریں کہ میں راضی ہوں. فرمایا میں تو راضی ہوں, یہ کسی نے بات پھیلائی ہے, میں ان سے راضی ہوں. اچھا یہ تین باتیں سمجھے تو میرا خیال ہے یہ قضیہ تو یہاں حل ہو جانا چاہیے. کمال ہو گیا. حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6515, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. یہ ایک قانون بیان ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے بہترین نیکی یہ ہے اولاد کی طرف سے, بہترین نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیا سیدہ کائنات کو نہیں پتا حضرت ابوبکر صدیق میرے باپ کے دوست ہیں؟ ہمیں پتا ہے, ہم اس کا لحاظ رکھیں, تو سیدہ کائنات کو نہیں پتا ہے. کہا جی پتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کا تو چپ ہو جانا بنتا ہے, چونکہ اس حدیث کے تحت تو حسن سلوک کا کہا گیا ہے نا, اس کے ساتھ تو بندہ لڑائی کر ہی نہیں سکتا. پہلی بات. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہتے ہیں ناراض ہوگی, کبھی بولی نہیں, جنازے کا بھی انکار کر دیا, او خدا کے بندے, یہ حدیث شریف بخاری کی 6077 نمبر حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. یہ نبی پاک ساری امت کو روک رہے ہیں. کیا سیدہ پاک کو نہیں پتا ہے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح, خدا نہ خواستہ, تو 3 دن سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری رضا والی حدیث سے مولا علی قسم دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. آپ نے کہا میں ناراض ہوں ہی نہیں, میں راضی ہوں. اچھا پھر ایک اور حدیث پاک بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم کسی سے قطع تعلق ہی کرو, جیسے حضرت شاہ صاحب فرماتے کامل و اکمل نمونہ حضور کا سیدہ کائنات ہے, تو کیا آپ قطع تعلق ہی کرتی ہوں گی؟ اللہ اللہ, 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. باپ کے وہ دوست ہے, جی پوائنٹ سمجھنے والے ہیں نا جی. تو ان احادیث کے تحت دیکھا جائے, فرمایا کسی سے پیٹھ نہیں پھیرنا, کوئی آ جائے تو منہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے, نفرت کی اجازت نہیں ہے, کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کیسے یہ سیدہ پاک سے توقع کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نے کوئی ایسا عمل فرمایا؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے جو عطا کرنے والا اور معاف کرنے والا گھرانہ ہے. رہ گئی وہ روایات کی وہ ساری کی ساری بات. اس کو کہتے ہیں کہ روایت بھی دیکھی جائے اور درایت بھی دیکھی جائے. روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح السند ہے, صحیح المتن ہے, اور اس کی حیثیت جو تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. اور درایت کا مطلب بات عقل میں بھی تو آئے نا, تو بھائی یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں ہے. سیدہ کائنات دیکھیں, آپ کا نام فاطمہ کس واسطے ہے؟ فرمایا فاطمہ کا ایک معنی تھا فتم الصبی, اس کا معنی ہوتا ہے جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے نا, اس کا رزق سے جب منہ موڑا جائے تو اس کو فتم کہتے ہیں کہ اس کا اب اس سے منہ موڑ دیا گیا ہے. تو میں نے کہا لفظ فاطمہ میں پایا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے منہ موڑ کے رب کی طرف راغب ہیں, اس لیے تو آپ کو بطول کہا جاتا ہے. بطول کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات سے کٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. تو وہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے نہیں, وہ تو چیزیں عطا کرنے والی سیدہ. اور میں آخری بات عرض کروں, اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم پر اعتراض ہوتا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے دروازہ جلا دیا تو آپ نے یہ کر دیا. اچھا بس اوقات کہتے ہیں یہ کتاب میں لکھا یہ لکھا ہے, او بھائی الحاقات ہیں, سمجھ آ رہی نا. وہاں پر روایت اور درایت کو دیکھو گے تو پھر بات سمجھ. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا آپ نے دروازہ جلا دیا, تو میں نے کہا یہ تو حضرت علی کی بھی توہین ہو رہی ہے, حضرت فاروق پر بعد میں بات کرتے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا جو خیبر کا دروازہ اکھیڑ سکتے ہیں اپنا بچا نہیں سکتے. شرم آنی چاہیے, حضرت علی کی توہین ہو رہی ہے یار, اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اور پھر شیر خدا کہتے ہیں, حضرت شیر خدا ہیں, اور پھر اس کے باوجود تم نے یہ اتنا بڑا الزام لگا حضرت مولا علی بولے ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں وہ تو امت کو بچا رہے تھے. تو میں نے کہا وہ بچاتے رہے تم لڑاتے رہے. اللہ شرم کرنا چاہیے نا. اللہ اکبر. یہ حضرت علی سے توقع نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جو اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں.
ایسا نہیں ہو سکتا. کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی ذات سے ایسی توقع نہیں ہے. جو حق اور سچ ہے آپ اس کو واضح فرماتے ہیں جی. اور پھر حضرت فاروق اعظم پر یہ تہمت لگانا. اگر حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا تھا تو میرے نبی نے رب سے مانگا ہی کیوں ہے؟ میرے نبی تو مانگ کے لے رہا نا، یا اللہ عمر بن خطاب عطا فرما. اور وہاں جو لفظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، خاص عمر بن خطاب عطا فرما تاکہ تیرے اسلام کو عزت. وہ عزت دینے آئے ہیں، وہ عزت والوں کی عزت کو رولنے نہیں آئے ہیں. تو اس واسطے یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. رہ گئی بات کتابوں کی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روایت اور درایت دیکھی جاتی ہے. یہی تو شروع سے زیادتی ہوئی ہے، کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں مکس کر دی اور پھر کہا یہ تمہاری کتاب میں، یہ تمہاری کتاب میں. تو ہم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں جو بات حق اور سچ ہو یہ ضروری نہیں. ہم اس کی پوری تفتیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول متعین ہے، اگر اس پر پوری آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اور نہ ان ہستیوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے علامہ صاحب، کمال. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے